الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، معزز خواتین، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کی یاد کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. چونکہ یہ محفل اصل میں خواتین بہنوں کی ہے، اس لیے زیادہ تر مضمون ہم انہی کو مخاطب کر کے بیان کریں گے. کیونکہ گھر میں دینداری آنے کے لیے اور دین کا ماحول پھیلنے کے لیے عورت کا بہت بڑا کردار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کی عورت دیندار ہوتی ہے اس گھر میں آدھی جنت ہوتی ہے. یہاں مرد کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا کہ مرد اگر دیندار ہو تو گھر آدھی جنت ہوتی ہے. یہاں جو خصوصی طور پر عورت کے نام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر بیان کیا کہ جس گھر کی عورت دیندار ہو جائے وہ گھر آدھی جنت ہے. تو جنت کا مطلب کیا ہے؟ اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو کیا جنت کی نعمتیں آ جائیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جس طرح سے سہولتیں ہوتی ہے، آرام کے ذرائع ہوتے ہیں، پھول پھل ہوتے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے اس کا. گھر جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی
سکون اور اطمینان کو اتار دیتا ہے. جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سکون کی جگہ ہے. وہاں کوئی جھگڑا نہیں رہتا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں میں سے جو انسانیت کے آگے بڑھنے سے جو دل میں میل جو آنے کا امکان جو ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہے قلب میں, اس کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے. آپس میں جو ایک دوسرے سے چڑنا, ایک کی نعمت دیکھ کر دوسرے کو حسد آ جانا, بغض آ جانا, یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت کو کھینچنے کا ایک مادہ انسان کے دل میں ہے. فوراً کسی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھے یا کسی کو ترقی کرتا دیکھے تو دل فوراً اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا. یہ ایک کشش ہے دل میں, فطرت میں ہے. وہ اس سے لڑ کر اس کے مخالفت کرتے ہوئے سب سے محبت بھرے انداز میں پیش آنا, یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والی بات ہے. تو جنت میں جانے کے بعد, جانے سے پہلے یہ چیز اللہ نکال دے, جس سے جنت میں کون سی نعمت ملتی؟ سکون کی نعمت. جھگڑا ہی نہیں رہتا, آپس میں لڑنا جھگڑنا حجتیں کرنا. ایک شخص کوئی اور رائے پیش کرتا, سامنے والا ایک اور رائے پیش کرتا, لہذا دونوں کے مزے جڑتے نہیں کبھی. آپس میں ہر ایک کا مزاج دنیا میں نہیں جمتا. جنت میں ایسا نہیں رہتا. سارے لوگوں کے مزاج کو اللہ تبارک ہوتا ہے اکٹھا کر دیتا, دونوں کے مزاج ایک ہو جاتے. علی سرور متقابلین. اس طرح کے مسیریوں پر جنتی بیٹھیں گے کہ ہر ایک کا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے رہے گا, روبرو بیٹھیں گے, روبرو بیٹھیں گے. اور جتنے لوگ آپس میں مل کر بیٹھیں گے اور جب وہ کھانے کے لیے کچھ تقاضا پیش کریں گے تو سب کے دل ایک ہی چیز کا مطالبہ کریں گے. اب دو آدمی مل کر بیٹھے, دو جنے مل کے بیٹھے تو دونوں کا مزاج الگ رہتا, اگرچہ کہ وہ 20-30 سال کے ہی دوست کیوں نہ ہو. یہ کچھ اور کھانا چاہتے, وہ کچھ اور کھانا چاہتے, ان کی پسند کچھ اور, ان کی پسند کچھ اور. یہ جو پسند الگ الگ ہو جاتی نا, یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو نعمت دیتا ہے وہ بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ آپس میں ایک جنتی کا مزاج دوسرے جنتی کے مزاج سے موافق رکھتا ہے, موافق ہو جاتا ہے. اسی لیے جنت میں سکون ہے. آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج رہا تھا تو حکم دیا, ادخلوا الجنت نہیں فرمایا, ادخلی الجنت نہیں فرمایا, اے آدم تو جنت میں داخل ہو جاؤ, یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ ایک خاص لفظ استعمال فرمایا, اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم جنت میں سکونت اختیار کرو, داخل ہو جاؤ, یہ نہیں فرمایا. چلے جاؤ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ اسکن, وہاں جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو. جس گھر میں سکون ہے وہ گھر جنت کے برابر ہے. تو بات یہ اتنا سارا مضمون لانے کی وجہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہاں سکون ملتا ہے, جھگڑا نہیں رہتا, ایک دوسرے کے مزاج الگ الگ نہیں رہتے. جھگڑا نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کی مرضی جدا نہیں ہوتی بلکہ سب کی مرضی ایک ہی ہوتی. تو اس سے یہ بات ملتی ہے کہ گھروں میں بھی سکون کے لیے, گھر میں بھی سکون اور چین آنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ گھر کے افراد کسی ایک کے مزاج میں ڈھل جائے. دیندار نیک بیوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ دیندار عورت
جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر آدھی جنت ہے. یہاں دیندار عورت کون ہے اس کو منشن کرنا. جنت کیسے بنتی ہے, جنت کا معنی کیا ہے وہ طے کرنا ہے. یہ دونوں مضامین اس تشریح میں آ گئے. دیندار عورت وہ ہے جو شوہر کے مزاج میں, شوہر کی مرضی میں, شوہر کے منشا میں اپنی مرضی کو, اپنے مزاج کو, اپنے منشا کو فنا کر دے, اس کے تابع ہو جائے, اس کے موافق ہو جائے. تو کیا ہوگا, اب دو مزاج نہیں رہتے, اب دو مزاج نہیں رہتے, ایک ہی مزاج ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب شوہر تو بالکل اکڑ گئے کہ بھئی ہمارا مزاج چلنا, عورت کا مزاج مرد کے تابع رہنا, ایسا نہیں ہے. ایک رخ یہ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ کبھی کبھی مرد بھی اپنے مزاج کو عورت کے مزاج میں ڈھال لے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے زوج ہے, یہ ایک دوسرے کے جوڑی جو بولتے ہیں نا, جوڑ ہے. کبھی یہ اپنے مزاج کو, کبھی عورت اپنے مزاج کو شوہر کے لیے چھوڑ دے, کبھی شوہر اپنے مزاج کو عورت کے لیے چھوڑ دے. اس سے کیا ہوگا گھر میں سکون. جس گھر میں سکون نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے, صرف اور صرف یہی ہے, دوسری وجہ نہیں ہے. اب ایک گاڑی کو صرف ایک ہی طرف ہم آگے بڑھا سکتے, یا تو رائٹ سائڈ جانا ہے یا تو لیفٹ. دو آدمی گاڑی پہ سوار ہو اور ایک یہ کہے کہ رائٹ پہ جائیں گے اور دوسرا یہ کہے کہ لیفٹ پہ جائیں گے. اب کدھر جانے کا مسئلہ وہ تو بعد میں ہے, یہ گاڑی کا حشر خراب ہوا تھا. آفت کس پہ ہے, یہ گاڑی پہ. اب کدھر لے کے جائیں گے, یا تو ادھر یا تو ادھر. یہی اسلام کا بنیادی نظریہ ہے, یہی عقیدے کا فہم ہے. جیسے ہی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں ہم, تو فوراً چاہیے کہ ہم اپنا ارادہ, اپنا منشا پیچھے لے لیں. مولا سے بھی بندہ عقیدہ اچھا رکھنا ہے تو ان کے منشا کے سامنے اپنے منشا کو ختم کر دے, بس ختم, بات ختم ہو جائے گی. دوسری صورت ہی نہیں ہے. تو دیندار عورت کون ہے, وہ ہے جو اپنے شوہر کے منشا کو سامنے رکھے اور اپنے منشا کو پیچھے کرے. جب کیا ہوگا, جھگڑا ختم, تو گھر میں سکون ملے گا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا شادی کا مقصد کیا ہے, شادی کا مقصد کیا ہے قرآن کی نظر میں, قرآن کی نظر میں کیا ہے, یہ بے حیائی, یہ حیوانیت نہیں ہے. عورت مرد کی خواہش پورا کر لینا یہ شادی کا مقصد نہیں ہے. یہ تو حیوان بھی کرتا صاحب, گلی کا کتا بھی کرتا. انسان کا کیا مقام ہے, قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ تمہارے نفس سے, یعنی تمہاری جان سے تمہاری بیوی کو بنایا, تمہارے جوڑے کو بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, تمہارے جوڑوں کو تمہارے جان سے بنایا, یعنی تمہارا ہی حصہ نکال کر تمہاری بیوی کو بنایا. کیوں یہ کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ نظام کیوں بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے. کیا لفظ کیا آیا, دیکھو سکون کا لفظ آیا یہاں پہ, سکون کا لفظ آیا. آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو, آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, جب تم سکون کے راستے کو آسان کر لو گے تو اللہ کیا کرے گا, تمہارے درمیان رحمت اور محبت کو ڈال دے گا. اس میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ منشا ایک ہونا. اب شوہر کا منشا کیسا رہنا, بیوی کو اپنے منشا میں ڈھالنے کے لیے شوہر کون سا منشا رکھنا, شوہر مولا کے منشا میں فنا رہنا, تب بیوی شوہر کے منشا میں فنا رہے گی. اگر شوہر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر بالکل بے راہ روی کا شکار ہے, بد اخلاق ہے, گھٹیا قسم کی باتیں کرنے والا ہے, ہر بات پر غصہ کرنے والا ہے, ایسے شوہر کی موافقت کرنا, اس کے مرضی میں اترنا کوئی ضروری نہیں. دیندار ہونا شوہر,
اس کو پہلے شوہر کو چاہیے کہ وہ پہلے اس مزاج کو اختیار کرے کہ بیوی اگر ڈھلنا چاہے تو آسانی سے ڈھل سکے. یہ مسئلہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیندار عورت جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر آدھی جنت ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ عورت شوہر کے منشا میں فنا ہوتی ہے اور گھر میں سکون آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے. دیکھیے گھروں کا امن اور سکون اچھے دیواروں سے نہیں ہے, اچھا بڑا گھر بن لینے سے نہیں ہے, اچھے کھانے پکا کر کھانے سے نہیں ہے, محبت سے ہے. اور وہ محبت برقرار رکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہے صرف. وہ کیا ہے؟ بعض اوقات پر جہاں جھگڑا ہونے کا امکان ہے خاموش ہو جانا, تھوڑی دیر خاموش ہو جانا. کبھی یہ موقع مرد کے لیے آتا, کبھی یہ موقع عورت کے لیے آتا, دونوں کے لیے موقع آتا. دونوں کے لیے بھی یہاں حکم ہے کہ وہ اپنے اپنے اخلاق کو وہاں پیش کرے. اب یہاں آ کر میں کیا ہے بتاؤں گا, بیوی سمجھے کہ میں کیا ہے بتاؤں گی, بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, پورا گھر تباہ ہو جاتا, اس سے خود کا سکون بھی غائب ہو جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غلطی پہ رہ کر بھی فتنے کو دبانے کے لیے خاموش رہ گیا, جو غلطی پر رہ کر بھی فتنے کو دبانے کے لیے خاموش رہ گیا اور لوگوں کو معاف کر دیا, قیامت میں اس کو میں اللہ کی بارگاہ سے عزت لے کر دوں گا. اس کو عزت میں لے کر دوں گا. عزت نہیں جاتی اس میں, کبھی خاموش رہ جائے ایسے عزت جاتی. ہر شخص یہ سمجھتا کہ اگر یہ مقام پہ میں نہیں بولا تو میری عزت چلے جاتی. ارے وہ ٹائم پہ عزت نہیں جاتی, عزت رہ جاتی, بچ جاتی, عزت سلامت رہا. کیوں؟ کہ عزت کس سے ملتی؟ بولنے سے ملتی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں افسوس کیا, بول کر افسوس کیا, خاموش رہ کر کبھی افسوس نہیں کیا. بولنے کے بعد افسوس کرنا پڑتا, ارے نہیں بولنا تھا ایسا. خاموش رہ کر ارے وہ ٹائم پہ خاموش کیوں رہ گیا, یہ بولنا تھا, اس پر کبھی افسوس نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات ہے. بولنے سے اب زمانہ چلتا, ارے وہ ٹائم پہ یہ بولے نا تم, یہ ٹائم پہ یہ بولے نا تم, یہ سب نہیں. چھوڑ دو, جو اللہ خود پردہ ڈال رہا ہے, اللہ خود چھپا رہا ہے, بندے کو آشکار کرنے کا کیا حکم ہے, اس کی کیا مجال ہے, اس کو کیا اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے آسان بنایا. عورتوں کے لیے آسان بنایا. مرد کے لیے بہت سے مسائل ہے, بیوی کے حقوق ہے, بہت سے کام ہے. عورتوں کے لیے بہت آسان اصول ہے. کیا ہے؟ ایک, اللہ کو راضی کرے, یعنی فرائض پورے کرے, فرض عبادتیں پورے کرے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے شوہر کی اطاعت کرے. ختم. دو ہی سوال ہوں گے. سرکار دو عالم ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب عورت میزان پہ آئے گی, سب سے آسان حساب عورت کا, مولا کے حقوق تم ادا کیے یا نہیں کیے, یہ پوچھا جائے گا. دوسرا سوال, اپنے شوہر کی اطاعت کیسے کیے. وہ عورت جس کا شوہر اس کے مرنے کے وقت راضی ہو, اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا, اگرچہ کہ اس کے اعمال کتنے ہی برے کیوں نہ ہو. یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے. ہر اتنے بات سے جنت مل گئی کیا؟ کیونکہ جب وہ اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے تو اس کی اطاعت کرنا پڑتا ہے. جب اس کی اطاعت کرنا ہے تو اس کو اپنے نفس پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے مرضیات کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہاں پر عورت کے نفس کا مجاہدہ ہوا, اسے جنت مل گئی. معمولی بات نہیں ہے وہ. تو ان کے لیے بالکل آسان کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابیات حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ, بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں مرد ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. سوچ دیکھیے, پہلے سوچ دیکھیے, جس طرح آج کے دور میں ہر شخص ایک دوسرے کے مقابل میں جائیداد میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, پیسے کمانے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, عہدوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہاں سوچ دیکھیے, مرد
بعض اعمال میں آگے بڑھ رہے ہیں، صحابیہ کو ہرس ہوئی کس کی؟ یا رسول اللہ یہ مرد ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے ہو جا رہے۔ جمعہ کی نماز وہ پڑھتے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ عیدین کی نماز وہ پڑھتے، ہمیں موقع نہیں۔ جنازے میں وہ لوگ جاتے، ہمیں جانے کا موقع نہیں۔ جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے اور جنازے کو قبرستان تک پہنچا کر آتا ہے، اس کو 2 پہاڑوں کے برابر، 2 اور پہاڑوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں آ کر، یا رسول اللہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، جبکہ آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانے ہی والے تھے، ابھی کچھ عرض کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتار دیا۔ یہ آیتیں اتری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، پورا تسلسل، والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ان کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری آیتیں اتار دیے کہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی بہت سے مقامات ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی ہر جگہ عورت اس کے برابر ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر مزید فرماتے ہیں، مردوں کے لیے تو یہاں کام مشکل ہے۔ مرد جہاد میں جا کر استقامت سے ٹھہر کر لڑے گا تو اس کو غازی کہا جائے گا، یا شہید ہو جائے گا تو شہید کہا جائے گا۔ تمہارے لیے بہت آسان ہے، اس کے میدان جنگ میں جانے سے پہلے تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ وہ کیسے؟ تم اپنے شوہر کو جنگ میں جانے کے لیے تیار کرو، اس کو آمادہ کرو، تو وہ ابھی جنگ میں پہنچے گا بھی نہیں، اس سے پہلے تمہارے نام اعمال میں شہادت کا مقام لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے شوہر کے لیے نماز کے جانے کے لیے انتظام کرو، جمعہ کے لیے جانے کا انتظام کرو۔ وہ جمعہ پڑھتا نہیں پڑھتا، کیا پڑھیں گا وہ، اس کو آپ پڑھنا کہاں سے آتا؟ وہاں جانے کے بعد وہ بات آ، ادھر کے بات آ، ادھر کے بات آ، اس کی نماز تو غارت ہو گئی۔ مگر یہ عورت جو اپنے شوہر کو تیار کی، اپنے بچے کو تیار کی، اپنے بھائی کو تیار کی، اس کے اللہ کے بارگاہ میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس عورت کیا مقام مل رہا؟ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے نام اعمال میں ایک کامل اور مکمل بے ریا اور بے عیب عبادت اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے۔ اس کے عبادت میں، مرد کی عبادت میں ریا کا امکان، عجب کا امکان، سما کا امکان، ہر چیز کا امکان، کتنے برائیاں آ سکتے ہیں، مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صاف عبادت، بے ریا، پاکیزہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ عبادت لکھیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ اب اس میں عورتیں یہ رونا روتی ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم تابع ہو گئے، ہم یہ ہو گئے۔ ارے اتنا آسان ہو گیا نا، جماعت کی پابندی ہی نہیں عورتوں کو۔ جماعت کتنی اہم چیز ہے، سنت موقدہ ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے یا بچے کی خدمت کی وجہ سے نفل نماز چھوڑ دے گی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا اجر دے دیں گے۔ جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کے ایام میں، کیا مقام دے دیکھو اللہ تعالیٰ۔ ان دن 6 دن ہو، 7 دن، 10 دن، جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں سارے دنیا میں جتنی عورتیں نماز پڑھتی ہے، ان سارے عورتوں کا نماز ہر اس ایام میں رہنے والی عورت کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تکلیف میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام کیا۔ اتنا آسان دن عورتوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ان کو صرف کیا کرنا ہے؟ صرف 3 کام کرنا ہے، گھر میں رہ کر 3 کام۔ ایک اللہ کا فرض جو نماز ہے یا روزہ ہے، زکوٰۃ، یہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے اولاد کی تربیت کرنا، اور اس کے عزت کی حفاظت کرنا۔ 3 چیزیں، 3 چیزوں میں امانت دار ہے۔ اگر یہ کام کر لی گھر میں رہ کر، محفوظ ہے۔
جنت میں اتنا آسانی سے جائے گی کہ پوچھو مت. تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے دین بھی آسان کر دیا. جو جتنا کمزور رہے گا دین جب اس کے سامنے متوجہ ہوگا تو اس کے لیے اس کی مزاج کے موافق پیش کرتا ہے. تو دوستو صحابیات آ کر پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پوچھتا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بشارت دے دی کہ تم پیچھے نہیں ہو، تم پیچھے نہیں ہو. ان کے سوال پر یہ بہت سی چیزیں مل گئی. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. تو ہم ویسے ہمارا پورا دین آسان ہے دوست. ہمارا نفس بڑا غلیظ ہے، نفس بڑا خراب ہے. وہ نہیں کرتے ہم، وہ نہیں کرتے. اب بتایا نا، بندے کی خدمت کے لیے اللہ اپنی عبادت کو چھوڑ دیا. نفل مت پڑھو، سنت غیر موقدہ مت پڑھو. بچے کو سنبھالنا ہے یا شوہر کے لیے کپڑے دھونا ہے، جو بھی خدمت ہے اس کے لیے نفل چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے دے رہا ہے. یہاں تک کہ گھروں میں تسبیح لے لے کر وظائف پڑھتے بیٹھنے کی فضیلت نہیں ہے. وظائف پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنے گھر کے کام کاج کرنے میں فضیلت ہے. کیا دین ہے ہمارا. یہاں تک کہ اب بہت سے گھروں کا رونا ہے، شوہر ناراض ہے، اولاد جو ہے بالکل بگڑ رہی ہے، آوارہ ہو رہی ہے. اس کا ایک عام نسخہ بغیر کسی فیس کے، یہ جو ماحول گھر میں ہوتا نا جھگڑوں کا، اس کی وجہ عورت ہی ہے. جیسے عورت جب گھر کا پکوان کرتی یا گھر کے کپڑے دھوتی، یہ دو موقع ایسے ہیں یہاں پر سارا گھر اس کے کنٹرول میں ہے. جیسے ہی وہ کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے وقت زبان تو خالی ہے نا، زبان سے تو کچھ بھی کرنا نہیں ہے. زبان سے وہ کھانا بناتے ہوئے، سالن بناتے ہوئے اگر درود شریف کا ورد اپنے زبان پر رکھے گی، اس کا اثر یقیناً اس کھانے پہ رہتا. سبحان اللہ. یہ میں پڑھا بھی ہوں اور مشاہدے میں بھی دیکھا ہوں، تجربے میں دیکھا ہوں. یا جو عورت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، بالخصوص ذکر انفاس میں رہتے ہوئے کھانا پکاتی ہے، اس کا پورا اثر اس کھانے پہ رہتا. وہ کھانا جتنے لوگ کھائیں گے ان سب کے اندر وہ برکتیں آئیں گی. جب کپڑے دھو رہی ہیں تو ذکر کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے کرے تو اس کے سارے اثرات وہ کپڑے میں رہیں گے. وہ کپڑے پہننے والا کبھی اس کے مزاج کے خلاف بات نہیں کرتا. ایسے ایسے عورتیں بھی تاریخ میں گزری ہے، ایسے ایسے عورتیں بھی تاریخ میں گزری ہے. اگر واقعات سنائیں گے تو حیرت ہوگی. ایک اللہ والے تھے، سفر میں جا رہے تھے. راستے میں سفر کے دوران رات ہو گئی. دیکھیں گے کہاں سوئیں گے، رات کہاں گزاروں. تو ایک مسجد نظر آئی تو وہاں رہ گئے. عشاء کی نماز پڑھ کے وہیں لیٹ گئے. سارے لوگ چلے گئے مگر ایک شخص ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کچھ نیا سا آدمی معلوم ہو رہا ہے، شاید مسافر ہوگا، یہ یہاں ٹھہرے گا یا آگے نکل جائے گا معلوم نہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ شخص رک جائے تو پھر اس کے لیے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک دور تھا، پرانا دور، لوگوں میں اس طرح کی محبت ہوتی تھی. تو تھوڑی دیر انتظار کر کے دیکھے کہ وہ مسافر بستر ڈال رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب رات میں یہی رکنے کا ان کا ارادہ ہے. تو یہ صاحب جو تھے ولی را ولی می شناس، اپنے گھر گئے، جا کے بیوی سے پوچھے کہ ایک مسافر ہے، معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، کچھ اجنبی سا معلوم ہو رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے. تو بیوی نے کہا کہ ایک دو روٹیاں ہیں ہمارے پاس، میں 2 روٹی بنائی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسافر ہے، ہم کل بھی کھا لیں گے، نہ جانے اس کا سفر کتنا دور ہے نہیں معلوم، توشہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لہذا مسافر جو ہے اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، لہذا ہم ان کی مدد کر دیں گے، ہم کیسے بھی پھر کھا لیں گے، ہم تو سفر کرنا نہیں ہے. ایک تو سفر کی تھکان
اور سفر کی تکلیف و مشقت ہے اور پھر بھوک ہے، ہم تو یہی رہنے والے ہیں، یہ کہہ کر آپس میں مشورہ کیے۔ دیکھیے مزاج ایک ہے، اگر بیوی دیندار نہیں ہے تو تم تمہارا حصہ دے دو، میں میری روٹی کھا لوں گی۔ اب کیا فائدہ ہے ایسا کرنے سے؟ وہ دونوں کا مزاج ایک ہے، یعنی دونوں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ روٹی دے دی۔ وہ صاحب روٹی لے کر آئے اور ان کو اٹھا کر روٹی کھلا دی۔ صبح ہوئی، اب یہ صاحب اپنے کام میں جو کچھ ان کی مزدوری ہوتی تھی مزدوری میں لگ گئے، اب ہوا یہ مزدوری سے واپس آ کر عشاء کی نماز کے لیے جب دوسرے دن جب آئے تو وہ مسافر مسجد میں ویسے ہی ہے، ابھی مسافر نہیں گیا۔ تو یہ صاحب کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک رات تو ہم مہمان نوازی کر لیے، ہم بھوکے رہ کر ان کو کھلا دیے، اس امید پر کہ یہ صبح میں اٹھ کر چلے جائیں گے، مگر دوسرے دن بھی یہی ہے، بات سمجھ نہیں ہے۔ اب پھر دیکھے، غور کیے کہ کیا کریں گے، شاید رات میں نکل جائیں گے، تو پھر وہ بستر ڈالنے لگے۔ پھر یہ صاحب اپنے گھر گئے، بیوی سے سارا واقعہ سنائے، وہ جو کل کا مسافر تھا ابھی بھی مسافر وہی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو کہا کہ کل تو 2 روٹی تھی، آج تو 1 ہی روٹی ہے، ٹھیک ہے 2 دن فاقہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آج بھی مسافر کو کھلا دیں گے، کھلا دیے۔ اب تیسرا دن وہ صبح معمول کے مطابق جو ہے مزدوری کے لیے چلے گئے، شام میں جب واپس آئے عشاء کی نماز کو تو وہ مسافر وہی ہیں، تیسرے دن بھی نہیں گیا مسافر۔ اب حیرت ہوئی کہ اب 2 دن تو گزر گئے، اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جا کر ان کے پاس بیٹھے، کیا بات ہے، آپ 2 دن یہیں تھے، آپ کا کوئی کام رک گیا ہوں گا، اگر کہہ دے تو میں وہ کام کر لوں گا، آپ کی طرف سے وہ کام میں کر لوں گا، آپ کے یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو اللہ والے تھے وہ زار و خطار رو رہے تھے، کہا کہ میرا بہت اہم کام سفر پہ آگے جانا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، میں انتہائی اہم کام کے لیے نکلا ہوں، ایک بہت بڑے محفل میں جلسے میں مجھے جانا تھا، رات میں رکنا بھی مشکل تھا میرے لیے، مگر پہلی رات میں رک گیا، تھوڑی دیر سو کر جانے کے لیے رک گیا تھا، میں رات کے درمیان ہی سے سفر شروع کرنا تھا، مگر جیسے ہی تم روٹی لا کر دیے تھے وہ روٹی کھا کر میں سو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بس سرکار کو دیکھا ہوں، میں مراقب ہو کر دیکھا کہ سرکار میرے خواب میں کیسے آ گئے، میرے کس عمل کی وجہ سے سرکار تشریف لائے، مراقب ہو کر دیکھا تو یہ اس روٹی کا کمال ہے، تو میں رک گیا، وہ جلسہ وہ جو پروگرام سب چھوڑ دیا، میں یہیں رک گیا، میں صرف اس لیے رکا کہ شام میں پھر یہ روٹی آئے گی، میرا یہ مراقبہ بالکل صحیح ہوا۔ دوسرے دن پھر جب تم روٹی لا کر دیے، پہلے دن 2 روٹی لائے تھے، رات میں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا، دوسرے دن جب تم 1 روٹی لائے تو رات میں 1 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا، اب میں صرف تمہاری روٹی کے لیے رہ گیا۔ کیا لوگ تھے صاحب، ان کی روٹیاں، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانے سے آقا جو جہاں کا دیدار نصیب ہوا تو خود ان کا مقام کیا ہوگا۔ ایسے لوگ تھے، گھروں کو درست کرنا ہے، کوئی بڑا مجاہدہ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم 2 دن کے اب فاقے ہو گئے، اب فاقے کے لیے ہمارے پاس کوئی اب چارہ نہیں ہے، 2 دن تو دے دیے، اب تیسرے دن تمہاری روٹی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ جن کے گھر کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں سب ہے، اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے،
اللہ کیسے ہونا؟ اس کے منشا کے ہونے سے اللہ ہوتا ہے. سرکار کی سنت جہاں ہے وہاں سرکار ہے. ان کے گھر میں کیا ہے؟ فاقے ہے اور اللہ کا رسول ہے. ان کو گزارش کی کہ ہمارے پاس فاقے ہے، یہ کہہ کر ان کو روانہ کیے. نہ اپنا پتہ بتائے، نہ اپنا حال سنائے، یہ بھی نہیں بتایا کہ کس وجہ سے یہ مقام ملا. روٹیوں میں برکت. اتنے پاکیزہ لوگ ہوتے تھے دوست. نفس کتنا صاف نہیں ہے تو اپنے حصے کی روٹی ان کو دے دیے. دوسروں کا خیال کتنا ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں گے. بھائی مسافر ہے، مسافر اللہ کی پناہ میں ہے. وابن السبیل کہتے عربی میں. قرآن کی زبان میں مسافر کیا بولتے ہیں؟ راستے کا بیٹا. وابن السبیل ہوتا راستے، اس کو کوئی سہارا نہیں. یہ اتنے سارے باتیں ان کے سامنے ہوتی ہے. تو لہذا جب بھی خواتین کھانا بنا رہی ہو یا گھر کے کام کر رہی ہو، باوضو رہے. ایک مجرب چیز ہے باوضو. جب تک باوضو رہیں گے کسی کا اثر نہیں ہوتا ہم پر. نہ کسی جادو کا اثر ہوتا، نہ کسی کے سازشوں کا اثر ہوتا، نہ کسی کی تدبیر کام ہوتی. یہ شیطان جو سوار رہتا نا بے وضو رہنے کی وجہ سے، برے برے خیالات، نئے نئے پلاننگ کا جو ذہن میں آتے نا، بیٹھے بیٹھے اس کو ایسا کرنا، اس کو ایسا کرنا، یہ سب شیطانی خیالات بے وضو رہنے کی وجہ سے. باوضو ایک کام ہے، کوئی بڑا مجاہدہ تلوار لے کر جنگ میں جانا نہیں ہے. باوضو رہے، جب بھی کام کر رہے ہیں زبان پر درود شریف رہے اور یا دل میں اللہ کی یاد رہے. قسم خدا کی جب موت آئے گی آسمان کے سارے فرشتے وہ جنازے میں رہیں گے. جو جو اس دسترخوان سے کھائے گا وہ ذاکر بنے گا، اللہ والا بنے گا. آج ہمارے جتنے بھی نسل آ رہی ہے، فرعون، نمرودہ، یہ پورے پیدا ہو رہے آج. اس کا سارا ثواب کس کو ہے؟ ماں باپ کو ہے. بس ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ ولی کو پیدا کرے، چاہے تو شیطان کو پیدا کرے. اسی لیے سرکار دعا فرما رہے ہیں کہ گھر آدھی جنت ہے. کس سے؟ عورت سے. سارا مسئلہ اسی پر ڈیپینڈ ہے. مرد کو تو اندازہ ہی نہیں، وہ تو باہر آوارہ قسم کا ہے. وہ مرد کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. جو کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک باہر جو جنگ ہونے والی ہے اس جنگ کی پوری تیاری کرنے والی عورت. خیر انشاءاللہ اور بہت سے صحابیات کے واقعات ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں خاص کر خواتین سے خطاب کریں گے اور آگے چل کر صحابیات کے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، امہات المؤمنین کے جو کارنامے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے حال پر لطف و کرم فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، لفظ معفو فرما. ہمارے ایمان میں ایقان میں زیادتی عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمت، نصرت، برکت نازل فرما. تجھے واسطہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم.